ہیں اور جام جو ہے وہ تجویز کیے جاتے ہیں، تو اس میں تو لغو بھی ہے، تعصیم بھی ہے۔ وہ تو انسان کو نشہ چڑھتا ہے تو بیہودہ گوئی بھی شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ گناہ کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ تعصیم کے لفظی معنی پر میں بحث کروں گا ابھی، یہ بھی وہی مسئلہ ہے، اسم سے تعصیم بنا، باب تفعیل ہے۔ تعصیم کے معنی دو کیے گئے ہیں، ایک تو ما یوسم بہ فاعلہ، وہ فعل کہ جس سے اس کے کرنے والے پر گناہ کا اطلاق ہو جائے، لیکن دوسرے معنی جو مجھے زیادہ پسند آئے ہیں، تہمت لگانا، کسی پر گناہ کی تہمت جڑ دینا، یہ تعصیم ہے۔ گویا کہ کسی کے بارے میں لغو گوئی، بیہودہ گوئی، بری بات کی اس کی طرف منسوب کر دینا۔ اور عرب معاشرے میں یہ شراب کے ساتھ دو چیزیں لازم و ملزوم کے درجے میں تھی۔ شراب کے جام پر جام پی رہے ہیں اور اسی نشے میں کھڑے ہو کر اب بیہودہ گوئی شروع کر دی ہے۔ جو شاعر ہیں وہ قصیدے کہہ رہے ہیں اور اس قصیدوں میں نہایت فحش انداز میں اپنے معاشقوں کی داستانیں بیان ہو رہی ہیں اور عورتوں کو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کبھی کسی کا ذکر کر کے، کبھی کسی کا ذکر کر کے ان کو عیب لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے ہاں محفل شراب کے لوازم میں سے تھا۔ تو گویا کہ اس سے نقشے کو علیحدہ کرنے کے لیے کہ وہاں بھی ہوگا وہ جام گردش میں ہوگا، ایک دوسرے سے وہ جام لیں گے، وصول کریں گے، یا یہ کہ خوش فعلی کے انداز میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے، لیکن یہ کہ وہ جو شرابن طہورا جو ان جاموں کے ذریعے سے وہ نوش جان کریں گے، اس میں نہ لغو بات ہوگی، نہ تعصیم ہوگی، نہ انسان کوئی بیکار اور بیہودہ بات خود کرے گا اور نہ کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرے گا، نہ کسی پر کوئی تہمت لگائے گا، نہ کسی کے اوپر کوئی عیب چینی کرے گا، نہ کسی کو عیب سے متہم کرے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْبَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان پر گردش میں ہوں گے، یطوف علیہم، جیسے کہ خدمتگار ہوتے ہیں اور اچھی محفلوں کے اندر وہ مسلسل گردش میں رہتے ہیں، جام لے کر گردش میں ہے، یا کافی جو ہے وہ مسلسل سرو ہو رہی ہے، جیسے کہ عرب معاشرے میں آج بھی آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ اور عموماً نوجوان لڑکے جو ہیں، کسی بھی شریف گھر کے میں آپ جائیے، کسی امیر اور صاحب حیثیت کے، تو وہاں یہ ملازم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ اس صاحب خانہ کے جو بچے ہیں جوان، وہ خود یہ کام کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے اعزاز میں۔ تو یطوف علیہم غلمان لہم، ان کے لڑکے یا ان کے چھوکرے، ان کے نوجوان ان کے اوپر گردش میں ہوں گے، وہ انہیں سرو کر رہے ہوں گے، ان کی خدمت گزاری میں حاضر ہوں گے، اور وہ ہوں گے کیسے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے کہ جیسے کہ موتی ہو چھپا کر رکھے ہوئے، غلاف میں ہو۔ جیسے موتی آپ کو معلوم ہے گوہر جو ہے وہ صدف میں ہوتا ہے، اور وہ صدف اس کا غلاف ہے، وہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو لؤلؤ مکنون، تو ایسے موتی کے جیسے کہ کہیں غلافوں میں لپیٹ کر رکھے گئے ہوں، بہت حفاظت کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہو۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ غلمان جو ہوں گے اہل جنت کے لیے، یہ بھی وہ کافروں کی اور غیر مسلموں کی وہ اولاد کہ جو بچپن ہی میں فوت ہو گئی، یہی ہوں گے کہ جو پھر خدمتگار بنا دیے جائیں گے اہل جنت کے، واللہ اعلم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ وہاں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، اقبال، اقبل یقبل اقبالاً، سامنا کرنا، رخ کرنا کسی کی طرف، تو وہ ایک دوسرے کی طرف بعضهم علی بعض متوجہ ہوں گے، یتساءلون، لفظی ترجمہ ہوگا باہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے۔ کیا پوچھتے ہوئے؟ بہترین اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ کہ مزاج پرسی کے لیے، یا یہ کہ وہاں پہنچ کر ہر ایک جو ہے شاداں و فرحاں ہوگا، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا آپ کیسے کیسے مرحلوں سے گزرے، کن کن وادیوں سے گزرے، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلیں، کون کون سی قربانیاں دیں، کیسے کیسے مراحل جو ہیں ان سے گزر کر یہاں پہنچنا ہوا، کیسے کیسے مواقع پر اللہ نے دستگیری فرمائی، کیسے کیسے مشکل امتحانات میں اللہ نے کامیابی کی سبیل پیدا فرمائی۔ تو یہ ایک دوسرے کی جو بھی وہ ایک تعارف باہمی اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی سرگزشت سننے کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یہ ہے اصل بات جس پر کہ اب یہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم پہلے یعنی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑے خائف تھے، لرزاں و ترساں تھے، کیا ہوگا، کیا بنے گا،
وہ کیا دن ہوگا جس دن ہمیں اپنے حضور کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے. جیسے کہ سورۃ النازعات میں آیا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے سب کچھ کرنے کے باوجود اور تمام جو ان کی اعلیٰ تر صفات ہیں جن کا ذکر وہاں ہوا ہے، پھر بھی ان کی نگاہیں جو ہے وہ ڈرتے ہوں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ڈرتے رہیں گے اس دن سے جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے. تو اس کے شدائد سے ڈرتے رہتے تھے، لرزاں و ترساں رہتے تھے، اپنے اعمال پر مغرور نہیں تھے، انہیں اپنی نیکیوں پر غرہ نہیں تھا. وہ سب کچھ کر رہے تھے پھر بھی لرزاں و ترساں تھے، پھر بھی ڈرتے رہتے تھے. اپنے رب کے حضور میں حاضری کے احساس سے ان کے اوپر راشا اور لرزہ طاری رہتا تھا. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. اس کے برعکس نقشہ ہے جو آخری پارے کی ایک صورت میں غالباً صورت انشقاق میں آیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش و خرم رہے ہو، کوئی کھٹکائی تمہیں نہیں تھا، عیش و آرام، حلال و حرام کی کمائی، اور بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس طرح کئی کورسز کے ڈنر تم کھایا کرتے تھے. تمہیں کوئی خوف ہی نہیں تھا، اندیشہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے کما رہے ہو اور کیا تم کھا رہے ہو اور تم خود اپنی اولاد کے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہو. تو نچنت رہے تم دنیا میں، اب یہاں تمہارے لیے عذاب ہے. اور وہ لوگ جو وہاں گھبراتے رہے، ڈرتے رہے، لرزاں و ترساں رہے، خائف رہے، بچ کر چلے ہیں اور پھونک کر انہوں نے قدم رکھا دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے اب یہاں کوئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہاں نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. تو وہی نقشہ یہاں ہے کہ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. ہم تو اپنے گھر والوں میں، اہل و عیال میں بڑے ڈرتے رہتے تھے، لرزاں و ترساں رہتے تھے. فمن اللہ علینا. تو اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہم پر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے ہم پر. ووقانا عذاب السموم. اور اس نے بچا لیا ہمیں اس سموم کے عذاب سے. یعنی سموم اصل میں وہ جو آگ کا، شعلے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. شعلے کا ایک حصہ وہ جو نظر آتا ہے لیومینس، اور ایک وہ اللیومینس جو حصہ ہے سب سے زیادہ حدت وہاں ہوتی ہے، وہ ہے سموم. اسی طریقے سے جہنم کے اوپر جو اب اس کی لپٹ ہوگی، وہ کہ جو انتہائی یعنی گرمی کے اندر تیز ہوگی، وہ ہے سموم. اسی لیے یہ باد سموم کہلاتی تھی. وہ جلتی ہوئی آگ کی طرح جو ہوا تھی وہ باد سموم. اللہ نے ہمیں اس سموم کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ. ہم پہلے اسے ہی پکارا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اسی سے استغفار کیا کرتے تھے، اسی کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے. یہ بات ضرور تھی کہ ہم نے اس کے سوا کسی کو پکارا نہیں. انا کنا من قبل ندعوہ. ہمارا اگر کوئی جو سمجھیے کہ کارنامہ اگر ہے تو یہ ہے کہ ہم نے پکارا اسی کو. لا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اپنی خطاؤں کی مغفرت کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنے مشکلات کی کشود کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنے لیے صبر و ثبات کے لیے سوال کیا تو اسی کے سامنے کیا، اپنے لیے استقامت طلب کی تو اسی سے کی، ہدایت کے لیے ہمیشہ اگر دست بدعا رہے تو اسی کے سامنے رہے. انا کنا من قبل ندعوہ. ہم پہلے اس کو پکارتے رہے، اس سے دعائیں کرتے رہے، اس سے استغفار کرتے رہے، اس سے استدعا کرتے رہے. وہی ہے اصل میں سورہ فاتحہ کی جو مرکزی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ہم تیری بندگی کے لیے بھی صرف اپنی قوت کار پر یا اپنے دست و بازو پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، بلکہ ہمیں سہارا مطلوب ہے، اور وہ سہارا بھی ہم تیرے سوائے کسی اور کا نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں کوئی مدد دے سکتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. یقیناً وہی ہے، اور ہوا یہاں پر لا کر حسن، اسی لیے میں نے وہی ہستی ہے سب سے بڑھ کر وفادار، سب سے بڑھ کر اپنی بات کا پورا کرنے والا، سب سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا. یہ بر اور بر، یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو درس نمبر 2 ہے، آیا بر. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ لفظ آتا ہے
اطمینان اور سکون کے لیے. بحر کے مقابلے میں بر ہے، اس لیے کہ سمندر میں جب تک انسان رہتا ہے تو وہ کوئی موج ادھر آئی کوئی ادھر آئی، کبھی کشتی نے ادھر کو کروٹ لی کبھی ادھر کو لی، تو انسان کا دل بھی وہ ڈولتا رہتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، زمین پر ایک جھٹکا اگر زلزلے کا آئے تو جو کیفیت ہوتی ہے تو سمندر میں تقریباً وہ مستقل طور پر رہتی ہے. جیسے ہی کوئی شخص خشکی پر آ کر پاؤں رکھتا ہے، ایک اطمینان اور سکون کہ پاؤں تلے زمین ہے. یہ کیفیت ہے اصل میں، جس کو انگریزی کی ایک نظم کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں جو ہم نے میٹرک کے کورس میں پڑھی تھی. چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس. یہ نیکیاں جو ہیں یہ انسان کو اندرونی طور پر ایک تسکین بخش ہے. یہ چیزیں اس سے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی زخم پر مرہم رکھ دیا گیا. آپ کے اندر اگر کوئی بے چینی تھی، ذرا کوئی نیک کام کر کے دیکھیے، کسی مریض کی عیادت کر کے دیکھیے، کسی غریب کو کھانا کھلا کر دیکھیے، ایسے محسوس ہوگا کہ اندر ایک ٹھنڈک پڑ گئی ہے. خود آپ کے اپنے اندر اس کو جو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اس نیک کام کے طفیل آپ کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہے لفظ بر، اور اسی سے لفظ بر بنا ہے. اسی میں یہ چیز موجود ہے کہ جس شخص سے آپ کو توقع ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، جس شخص سے جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ جو وعدہ کر رہا ہے پورا کرے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کے اندر وہ کیفیت اطمینان اور سکون کی برقرار رہتی. آپ اس کی جانب سے نچنت رہتے ہیں، بے کھٹکے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یہاں سے وہ بات جو ہے وفاداری اور وفا شعاری، ایفاء عہد، یہ اس کے ساتھ آیا ہے. تو یہاں بر کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے گا تو اگرچہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انتہائی نیکی والا تو اللہ ہے، تمام نیکیوں کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اس کے اندر دوسرا مفہوم زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کرنے پر لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. لا تخلف المیعاد سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آیا ہے. پروردگار ہمیں اس کا اندیشہ نہیں ہے، انک لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. کھٹکا ہمیں ہوتا ہے تو اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان وعدوں کے حقیقتاً مصداق بن سکیں گے کہ نہیں، اس لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں. یہ ہے وہ بر کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والا ہے. اس نے جو وعدہ کیا تھا رسولوں کی معرفت وہ اس نے پورا کر دیا، اور صرف وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، رحیم بھی ہے. اس نے ہمارے گناہوں کو بخشا، ہماری کوتاہیوں کی تلافی اپنے فضل سے کی، اور ہمارے اس تمام اعمال نامے میں جو داغ اور دھبے تھے ان کو دھو دیا. اپنی ستاری اور غفاری کے طفیل ہماری ان تمام تقصیرات کو معاف فرما کر، اور پھر جو وعدے تھے ہم سے، ہماری جو بھی کچھ نیک خدمات تھی، ان کا بھرپور صلہ ہمیں عطا فرما دیا. انہو هو البر الرحیم، یقیناً وہی ہے انتہائی وفا شعار اور ایفاء عہد کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سورۃ الطور کا دوسرا رکوع ہمیں پڑھنا ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ام تأمرهم أحلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. ام لهم سلم یستمعون فیہ
فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اس امر پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ پروگرام کے مطابق آج ہم سورہ طور کے اس دوسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت میری جو کیفیت ہے آواز کی اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ پچھلے 6 دن میرے بڑی شدید مشقت میں گزرے ہیں، اور وہ مشقت جسمانی بھی تھی، ذہنی بھی تھی، جذباتی بھی تھی، اس لیے کہ میں نے اندرون سندھ کا دورہ کیا ہے پہلی مرتبہ، اور وہاں کے حالات کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے جو اثرات میرے اعصاب پر مترتب ہوئے ہیں اس کا آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی خوفناک صورتحال پاکستان کے حق میں اندرون سندھ میں پیدا ہو چکی۔ بہرحال وہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی مشقت کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، تاہم اس کا اطمینان ہے کہ جو پروگرام تھا اس کے مطابق رمضان مبارک کی آمد سے پہلے پہلے یہ 3 صورتوں کا درس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ سورہ طور کے اس دوسرے رکوع کا پہلا لفظ فذکر، ویسے یہ بے شمار مرتبہ درس قرآن کے دوران آ چکا ہے، اور اس کے لفظی معنی اور اس کا جو پس منظر ہے فلسفیانہ اور حکیمانہ وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، لیکن آج خاص طور پر اسے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس سلسلے سور کی جو پہلی سورت تھی سورہ قاف، اس کے یہ بالکل آخر میں آیا تھا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جس سے کچھ بھی میرے وعید کا خوف ہے۔ پھر دوسری سورت سورہ ذاریات میں یہ اختتام سے قدر قبل آیا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو تذکیر کرتے رہیے، یقیناً اس تذکیر سے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا، یعنی آپ کی اس تذکیر سے اگر کفار کو کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچ رہا تو بددل نہ ہو، اور اس بددلی کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے اس تذکیر کے عمل کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ خواہ انہیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، یہ بار بار کی یاد دہانی، یہ دوہرا دوہرا کر ان باتوں کا سامنے آنا یقیناً اہل ایمان کے حق میں مفید ہے، ان کے ایمان میں اضافے کا موجب بنتا ہے، ان کے یقین کی گہرائی اور گہرائی جو ہے اس سے بڑھتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور ذرا مقدم ہوا ہے،
اور دوسرے رکوع کا پہلا لفظ یہی ہے۔ اس کو مزید نوٹ کریں گے کہ یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا اس سلسلہ سور کی جو 5ویں سورت آئے گی، سورت قمر، اس میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو یاد دہانی کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، رواں کر دیا ہے، سہل بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ ایک بڑا چیلنجنگ انداز ہے اور 4 مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس لفظ کی حقیقت کو پھر ایک بار سمجھ لیجیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نصیحت کیجیے، صحیح تر ترجمہ ہوگا یاد دہانی کرائیے۔ اس میں در حقیقت حکمت قرآنی اور فلسفہ اسلامی کا یہ اہم اصول جو ہے مد نظر ہے کہ ایمان جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، ایمان جس کی دعوت تمام انبیاء دیتے چلے آئے، یہ فطرت انسانی میں مضمر ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کسی کو کوئی نئی بات بتانی ہو تو اس کے لیے اعلام کا لفظ آئے گا یا تعلیم کا لفظ آئے گا۔ کسی کو کچھ بتانا، باخبر کرنا، کوئی نیا علم دینا، وہ ہوگا اعلام یا تعلیم۔ لیکن یاد دہانی اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو، صرف یہ کہ اس پر کچھ نسیان کے پردے پڑ گئے ہوں، ذہول کے پردے پڑ گئے ہوں، عدم توجہ کی وجہ سے ذہن اس کی طرف سے منعطف ہو چکا ہو اور ادھر توجہ کا ارتکاز نہ ہو رہا ہو، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، کوئی چیز جو آپ کے علم میں تھی طویل عرصے سے اس کی طرف دھیان نہیں گیا تو اب وہ آپ کی یادداشت کی کہ ذخیرے کے اندر کہیں گہری نیچے چلی گئی ہے۔ میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر ضلعی دفتر جو ضلع کچہری ہے اس میں ایک محافظ خانہ ہوتا ہے، اس میں انبار لگے ہوتے ہیں فائلوں کے، تو ہمارا ذہن جو ہے اس میں جو یادداشت ہے وہ ایک محافظ خانہ ہے۔ اس محافظ خانے میں فائلوں کے نمبر کتنے انبار ہیں، اس کمپیوٹر کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز، کوئی فائل جو ہے وہ بہت نیچے دب گئی ہے، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے، ہوتی ہے موجود۔ اسی طریقے سے ایمان کے جو حقائق ہیں، اس لیے کہ ایمان اصلاً تو نام ہے ایمان باللہ، معرفت خداوندی۔ ایمان باللہ کو بھی بلکہ میں نے ابھی جو ایک لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال کریں گے تو پھر صحیح اس کی تعبیر ہوگی۔ معرفت خداوندی اور محبت خداوندی، یہ دونوں چیزیں فطرت انسانی میں مضمر ہیں، اور انہی دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان بالآخرہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی کی ایک فرع ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کی ایک کرولری ہے۔ ایمان بالرسالت بھی ایمان باللہ ہی کی ایک شاخ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ایک ظہور ہے بشکل وحی، اور اسی کا نام ہے نبوت و رسالت۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ایک ظہور ہے آخرت، جس میں وہ بدلہ دے گا، مالک یوم الدین ہے، نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا۔ تو اصل ایمان ہے ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کا تجزیہ کریں گے تو وہ مشتمل ہے 2 اجزاء پر، معرفت خداوندی اور محبت خداوندی، اور یہ دونوں چیزیں فطرت انسانی میں مضمر ہیں۔ وہ فطرت اصل میں ہے کیا؟ یہ الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو چونکہ اس میں ایک عموم ہے، اس کی اصل حقیقت تک انسان نہیں پہنچ پاتا۔ رمضان مبارک کی اب آمد ہے، عظمت صوم والا میرا کتابچہ مطالعہ کیجئے۔ جس شے کو ہم عام طور پر فطرت سے تعبیر کرتے ہیں، اصل میں وہ روح ہے، ہمارا روحانی وجود، اس روح کے جو متعلقات ہیں وہ فطرت ہے۔ اسی لیے ایک جگہ ایک لفظ ہمارے ہاں اکثر غلط مستعمل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم جبلت کی جگہ فطرت کا لفظ بول بیٹھتے ہیں، کبھی فطرت کی جگہ جبلت کا لفظ بول بیٹھتے ہیں۔
جبلت بالکل مختلف ہے. جبلت ہے اینیمل انسٹنکٹس کا نام. اینیمل انسٹنکٹس کیا ہے؟ پریزرویشن آف دی سیلف، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. انسان اپنی ذات کا بقا چاہتا ہے، اسی کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام کرتا ہے. نسل کا بقا چاہتا ہے، اسی کے لیے شادی بیاہ ہے، یہ سیکس ہے، سارا معاملہ اسی کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بنیادی جبلتیں ہیں انسان کی. تو جبلت اور ہے، اس کا تعلق ہے انسان کے حیوانی وجود کے ساتھ، یہ اینیمل انسٹنکٹس ہے. اور فطرت بالکل مختلف ہے، اس کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود کے ساتھ. یہ روح وہ شے ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. لہذا اس روح میں محبت خدا بندی اور معرفت خدا بندی مثمر ہے. اب صرف یہ ہوتا ہے وحی کے ذریعے، نبی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، صرف یہ کہ اس پر جو ظہول کا پردہ پڑ گیا ہے وہ پردے اٹھائے جائیں تاکہ وہ اندر فطرت کے اندر جو مثمر ہے معرفت خدا بندی اور محبت خدا بندی، وہ ابھر کر اجاگر ہو کر شعور کی سطح پر آ جائے. یہ ہے تذکیر، یاد دلانا، یاد دہانی کرانا. اسی سے باب تفاعل ہوگا تذکر، یاد کرنا، یاد دہانی اخذ کرنا. اسی لیے قرآن مجید بارہا اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ تو یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے وہ یاد دہانی اخذ کرے. کیوں اخذ نہیں کرتے یاد دہانی؟ اس کے دو اسباب ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے. اگر یہ فطرت میں مضمر ہے تو ہر ایک کو یاد آ جانا چاہیے. ایک ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا. اس کے دو اسباب ہیں کہ جو موانع بن جاتے ہیں. یا تو وہ پردے اتنے دبیز پڑ چکے ہیں، اتنے گہرے پڑ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر سے وہ یاد دہانی جو ہے وہ مفید نہیں ہو رہی. اس کو یوں سمجھیے آپ کے فطرت مسخ ہو چکی، پرورٹڈ. اسی کو تعبیر کریں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے. اب یہ لوٹنے والے نہیں. یا تو یہ شکل ہوتی، اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کی روح مر چکی، اب وہ روح ہے ہی نہیں. ان کے قلوب، ان کے ارواح کے مقبرے بن چکے ہیں. اب یہ چلتے پھرتے حیوان ہے، صرف انسان نہیں ہے. ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے، اب یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے، یہ مقبرہ ہے روح کا. اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے. نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. یہ ابو جہل آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے، چل پھر رہا ہے. تو یہ حیوان ابو جہل ہے جو چل پھر رہا ہے، انسان ابو جہل مر چکا. اور ان کے قلوب جو ہے ان کی ارواح کے مدفن بن چکے، مقبرے بن چکے. تو ایک سبب تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ مختلف الفاظ میں کہ کبھی ان کو مردہ کہا جائے گا، کبھی یہ کہا جائے گا کہ ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، کبھی ختم اللہ علی قلوبہم، کبھی طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. کبھی آتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہم ان کے دلوں کو الٹ دیتے ہیں، نگاہوں کو پلٹ دیتے ہیں. تو یہ مختلف تعبیرات ہیں. دوسرا سبب کیا ہے؟ یاد تو آ گیا لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ماننے کو تیار. یہ ضروری تو نہیں کہ جو بات بھی آپ کے دل میں آ جائے آپ اسے تسلیم بھی کر لیں. قرآن مجید میں آیا وَجَحَدُوا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کیا. دل تو مان رہا ہے، زبان انکار کر رہی. یہی بات ہے کہ جو علماء یہود کے بارے میں آئی بارہا آئی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. یہ محمد کو اور اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اندر سے تو وہ تذکیر کا نتیجہ نکل آیا ہے، یاد تو انہیں آ گیا ہے، حقیقت منکشف ہو چکی ہے، ان کے دلوں نے گواہی دے دی ہے کہ یہ حق ہے. لیکن ماننے میں چودراہٹ جاتی ہے، سیادت جاتی ہے، قیادت جاتی ہے. آج لوگ ہمارے دست بوسی کر رہے ہیں، ہم کسی اور شخص کو مان لے تو ہم تو گئے. آج ہم سے فتوے طلب کیے جا رہے ہیں،
یہودی علماء کے پاس جاتے تھے سب مدینے کے لوگ، انہی سے فتوے مانگتے تھے، ان پر ان کا روب تھا کہ یہ عالم لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے۔ اگر وہ محمد کو مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حیثیت پر کیا؟ یہ ہوتی ہے مصلحت۔ تو ابو جہل نے تو صاحب تسلیم کیا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صاحب کہا کہ نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر کیوں مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اصل میں ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے فیاضیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی۔ اب تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے، اب اگر ان کی نبوت بھی مان لے تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے۔ یہ بات ہمیں تسلیم۔ تو یہ ہے اصل میں دو اسباب کہ فطرت میں وہ شے مضمر ہے، قرآن صرف آ کر اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، حرکت میں لاتا ہے۔ وہ جو چیز پردوں کے نیچے آ گئی تھی، پردوں کو اٹھاتا، انکشاف کرتا ہے، کشف غطاء، اس پردے کو ہٹاتا ہے، وہ تحت الشعور سے وہ شعور کی سطح پر ابھار کر لاتا ہے۔ بس یہ کام ہے تذکیر۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی فطرت اتنی مست ہو چکی ہو، اس کی انسانیت ختم ہو چکی ہو کہ اسے یاد ہی نہ آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں مثالیں میں نے آپ کو دے دی کہ یاد تو آ گیا، بات منکشف ہو گئی، دل نے گواہی دے دی، لیکن یہ کہ کوئی مصلحت ہے، کوئی منفعت ہے، کوئی چودراہٹ ہے، کوئی سیادت ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی شے ہے جو آڑے آ گئی، کوئی پاؤں میں بیڑی پڑ گئی، کسی چیز نے روک لیا۔ تو تذکیر اصل میں یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے۔ فذکر، تو اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تذکیر فرماتے رہیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، اپنے رب کے انعام سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو رکوع ہے سورہ طور کا دوسرا، اور جو 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے سورہ نون یا سورہ قلم، ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے، وہی انداز ہے، وہی ردم ہے، وہی اسلوب ہے۔ بعض آیات تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہی ہے کہ جو وہاں بھی آئی اور یہاں بھی آئی، اور یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہ کفار نے کہا، اس میں بھی آپ ایک تاریخی تدریج دیکھیں گے۔ شروع میں جھوٹا کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ بڑا مشکل تھا کہ کل تک تو کہتے آئے نے الصادق، اب کیسے کہتے کہ جھوٹے؟ ترا وقت درکار تھا انہیں جھوٹ کی تہمت لگانے، لہذا پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ مجنون، کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، کوئی چولے ڈھیلی ہو گئی۔ ہم کہتے نہیں تھے کہ خامخواہ یہ جا کر جو ہے جبل نور پر یہ بیٹھے رہتے ہیں، اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، مراقبہ کرتے رہتے ہیں، تو کوئی یا تو جنون کا عارضہ ہو گیا یا کوئی جن ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ یہ مجنون کے دونوں معنی ہیں، مجنون جن سے بنا ہے، مفعول، آسیب زدہ ہو جانا، جن آ جانا، یا تو کوئی جن ہے جو ان پر آ گیا ہے، جس نے ان کو اس خبط میں مبتلا کر دیا ہے کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور مجھے وہی آئی ہے اور میں اللہ کا رسول بن گیا، یا یہ ہے کہ کہیں خشکی، جسے آپ کہتے ہیں خشکی چڑھ گئی ہے بہت زیادہ، یہ عبادات اور یہ روزے رکھ رہے تھے بہت اور تنہائی میں بیٹھتے تھے، تو اس سے انہیں کوئی، یعنی اس میں چونکہ نیت کا دخل نہیں ہے، اس وقت اولاً جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کیا تھیں کہ ہم کوئی بدنیت نہیں کہہ رہے انہیں، یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ پہلی بات اس کے سوا اور کوئی ہو سکتی نہیں تھی۔ پہلی بات جو وہ کہہ سکتے تھے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ ہم کو ان کی we are not attributing any ill will towards him، ہم کوئی بدنیتی کا الزام تو نہیں لگا رہے، یہ کہ ہو گیا، کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور، کسی پر کوئی آسیب آ گیا تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور، کسی کی اگر دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا تو اس میں اس کا قصور نہیں، یہ ہے وہ پہلی بات۔ چنانچہ سورہ نون جن حضرات کو یاد ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی آپ اپنے رب کے، وہی نعمت رب کا جو الفاظ یہاں آئے ہیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون،
اچھا مجنون ہے سب سے پہلا لفظ، کاہن نمبر 2 ہے۔ دوسرا جو دوسری سٹیج آئی ہے اس میں کاہن اور شاعر کے 2 الفاظ ایڈ کیے گئے، اس لیے کہ پہلے تو ابھی کوئی خاص کلام تو نہیں آیا تھا، ابتدا میں تو چند آیات نازل ہوئی، اب ذرا عرصہ گزرا تو یہ ابتدائی صورتیں حضور نے پڑھ پڑھ کر سنانی شروع کی۔ ان میں جو زور تھا، ان میں جو تاثیر تھی، اب اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے 2 باتیں کہی۔ شاعر ہے اور شاعر بہت اچھے، کوئی شک نہیں، جیسے شعر کے اندر تاثیر ہوتی، آپ غالب کا شعر سنتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں، کیوں؟ میر کا شعر آپ نے سنا اور آپ جھوم گئے، معلوم شعر کے اندر ایک تاثیر ہے، دل پر جا کر لگتا ہے، آدمی کو متاثر کرتا ہے کہ ہاں بھائی شعر یہ اچھے کہہ رہے ہیں، شاعر ہیں۔ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں قوافی بھی ہے، ردم بھی ہے، اگرچہ وہ تو نہیں ہے جس کو وزن کہتے ہیں، وزن اور بحر، کہ جو عام طور پر شعر جو ہے پابند شاعری جو اس کے لازمی اجزاء ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن آج کل جسے آپ کہتے ہیں آزاد شاعری یا جسے آپ بلینک ورس سے تعبیر کرتے ہیں وہ انگریزی سے ہمارے ہاں آئی ہے۔ قرآن مجید کو کہا جا سکتا ہے کہ بلینک ورس ہے، اس میں ردم ہے، اس میں پھر قوافی ہے، اس اعتبار سے انہوں نے اپنا جو دفاع کیا پہلا یہ تھا شاعر۔ دوسرا یہ کہ ان کے زمانے میں کہانت ایک پیشے کے طور پر معروف شے تھی، کاہن لوگ جو ہے وہ کچھ عملیات کرتے تھے، کچھ جنوں کے ساتھ ان کو موکل بنا کر کچھ دوستی گانٹتے تھے، کچھ الٹی سیدھی خبریں ان سے لے لیتے تھے، کچھ لوگوں کو بتا کر اپنی دھوس جما لیتے تھے، ان میں سے کوئی خبر سچی نکل آئی تو اس کا تو کاروبار چمک گیا۔ اور جنات کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ سانگن لیتے رہتے ہیں، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں ان سے کچھ وہ بھی اچک لیتے ہیں اور آ کر اپنے ان کاہنوں کے کانوں میں پھونک مارتے ہیں، وہ اس سے اپنی دکان چمکاتا۔ پھر یہ کہ جب جن چیزوں میں انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، ظاہر بات ہے جب دکان چمکے گی تو سب طرح کے لوگ آئیں گے اور ہر خبر تو ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب اس میں وہ کرتے تو جو آج بھی دیکھیں گے جوتشی قسم کے لوگ، غیب گو قسم کے لوگ، ستارہ شناس قسم کے لوگ، کوئی تو بات سچی نکل آتی ہے، اکثر و بیشتر وہ ذو معنی باتیں کرتے ہیں اور بڑے کچھ ترنم کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، جو چاہو مطلب نکال لو۔ یہ جو کہانت کا پیشہ تھا یہ بھی کچھ ایک درجے میں مشابہت رکھتا تھا کہ قرآن مجید میں بھی وہی قوافی ہیں، وہ باتیں اس انداز میں کہی جا رہی ہیں، غیب کی خبریں ہیں، پچھلے حالات ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو دوسرے نمبر پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا، جو اسٹریٹجی ڈیولپ کی، وہ یہ تھی کہ انہیں شاعر کہو اور کاہن۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ فذکر، تو اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ اس میں اصل میں نوٹ کیجئے کہ یہ حضور سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ بسا اوقات بظاہر خطاب کسی سے ہوتا ہے، اصلاً مخاطب کوئی اور ہوتے ہیں، یہ حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ نہ وہ کاہن ہے نہ شاعر ہے، انہوں نے کبھی شعر کہے نہیں، نہ شعر کہنے کی کوشش کی۔ حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے جو نازل ہو رہی ہے۔ اصل میں سنایا جا رہا ہے ان کو کہ جو یہ الزام آپ پر لگا رہے ہیں کہ تم اپنے عقلوں کا ماتم کرو، تم جانتے نہیں کاہن کیسے لوگ ہوتے ہیں، کتنے لالچی ہوتے ہیں، وہ چند ٹکے بٹورنے کے لیے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کردار کتنا گھٹیا ہوتا ہے، ان کے آس پاس کتنی گندگی ہوتی ہے۔ تو آخر کہاں کہانت، کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا سوچ کر تو آدمی اگر کوئی بات کہے تو کوئی تو ایسی بات کہے جو کسی درجے میں فٹ بیٹھتی۔ پھر مجنون کا انداز تمہیں معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے، جس کا جواب جو سورہ نون میں دیا گیا، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق اتنے بلند، اخلاق فاضلہ، اخلاق عالیہ، یوں سمجھیے کہ جو بلند ترین اخلاق کا نمونہ ہو سکتا وہ ہے آپ۔ کوئی مجنون بھی ایسا دیکھا، کسی پر آسیب آ جائے یا کسی کا دماغی توازن بگڑ جائے تو اس کے اندر یہ اخلاق فاضلہ نظر آئے گی، یہ نفاست نظر آئے گی، یہ مزاج کی نفاست،
یہ آپ کی طہارت، آپ کی یہ اخلاق کی بلندی، تو ان چیزوں کو در حقیقت یہاں پر اس تفصیل میں نہیں گئے، چونکہ اس سے پہلے سورہ نور میں وہ بات آ چکی، لیکن یہ ہے کہ اشارے ہیں، در حقیقت خطاب ان سے کیا جا رہا کہ عقل کے ناخن لو، اپنی عقلوں کا ماتم کرو، آگے آ جائے گا یہ لفظ۔ تو فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ، کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے، شعر کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں گردش فلک کا، گردش روزگار کا۔ یہ ریب المنون کا ترجمہ جو ہے وہ دو طریقے سے کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک ضرب المثل کے طور پر، محاورے کے طور پر، جیسے گردش فلک، گردش روزگار، تو اسی طریقے سے ریب المنون، ریب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں کوئی یقین والی بات نہ ہو۔ تو زمانے کی گردشیں بھی ایسی ہیں، کیا پتہ سیدھی چلے کہ الٹی چلے، کل کیا ہونے والا کسی کو پتہ نہیں، اس لیے وہ ریب کا لفظ آتا ہے کہ گردش جو ہے زمانے کی، یہ خود بتا دے کہ یہ کیا تھے۔ یہ بھی ہوتا ہے کسی وقت آپ جب زج ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کوئی آدمی آپ کو کراسٹ کوسچن کر کے اور کارنر کر دیتا، اچھا بھائی دیکھیں گے، بات پتہ چل جائے گا، جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا، گردش فلک خود بخود کھول دے گی، فوری طور پر فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ انداز ہے ان کا، ایک یہ کہ مننا کا لفظ عربی زبان میں کاٹنے کے لیے بھی آتا ہے، توڑنا، کاٹنا، قطع کر دینا، تو فعول کے وزن پر اس سے منون، یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد ہے موت، موت جو کاٹ دیتی ہے، منقطع کر دیتی ہے، سلسلہ حیات منقطع ہوا، لذتیں ختم ہوئی، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات موت، کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو اس چیز کو کہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت۔ تو ریب المنون، گردش فلک، گردش روزگار یا موت، ہم موت کے منتظر ہیں کہ کب وہ آئے اور یہ قصہ چکا دے ان کا، انہوں نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، جیسا کہ آپ سورہ قاف میں بھی پڑھ چکے، فہم فی امر مریج، یہ بڑے خلجان میں پڑ گئے، کیا کریں، کوئی بات فٹ نہیں بیٹھ رہی، جیسے کہ سورہ مدثر میں نقشہ کھینچا گیا ولید بن مغیرہ کہ وہ ایک عجیب خلجان میں مبتلا ہو گیا، کیا کہے، جب کہا گیا شاعر، کہہ رہے شاعر تو میں جانتا ہوں، شاعر جیسے لوگ ہوتے ہیں، محمد شاعر نہیں ہے۔ کسی نے کہا کاہن، کاہن میں جانتا ہوں، میں بہت سے کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں، میری دوستیاں ہیں، کہاں کاہن کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتے ہوتے یہاں تک جب پہنچا ہے تو اب لوگوں نے شور بچا دیا کہ گیا یہ تو، اس پر تو محمد کا جادو چل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب قبیلہ اور قوم میرے خلاف ہو جائے گی تو اب وہ پلٹا، اور انہوں نے کہا ہاں سحر یوسر، جادو ہے یہ، بس شعر تو نہیں ہے، کہانت نہیں ہے، البتہ جادو ہے۔ اب اس طریقے سے وہ لوگ شدید خلجان میں پڑ چکے تھے۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا انہم لفی قول مختلف، ایک بڑے مختلف قولوں کے اندر پڑے ہوئے، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، سوجھ نہیں رہا کیا کہیں انہیں، کیا حکم ایسا لگائے کہ جو بالکل فٹ بیٹھ جائے۔ تو اس لیے ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، ان کا کہنا ہے شاعر ہے، بڑے بڑے شاعر آئے چلے گئے، اس کے بعد کون ان کا نام یاد رکھتا ہے، وقت پر بڑی داد مل جاتی ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے، ان کے قصیدے جو ہے زبان زد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی، آئے اور گئے، لہذا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے قادر الکلام شاعر آئے، بڑے بڑے لوگ جن کے سامنے شاعروں نے سجدے کیے، ایسے ہی ایک یہ بھی ان کی شاعری کی صنف بھی کہہ لیجئے کہ جدا ہے ذرا، انہوں نے ایک نئی راہ ایجاد کر لی ہے شاعری میں۔ وہ جو حفیظ نے کہا تھا کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ حفیظ جالندری نے اس میں کوئی شک نہیں کہ گیتوں کا ایک نیا اسلوب ایجاد کیا شاعری۔ تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی یہ شاعر ہے، نہ صرف یہ کہ قادر الکلام شاعر ہے، بلکہ انہوں نے ایک صنف کی ایجاد کی ہے، نئی قسم کی شاعری کر رہے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے شاعر آئے اور ختم ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دین بدل جائے لوگوں کا۔ ہمارا دین نہیں بدلے گا، دین وہی رہے گا ہمارے آباء و اجداد سے جو چلا آ رہا ہے۔
تو ہم تو منتظر ہیں کہ کب موت ان کے اس سلسلے کو منقطع کر دے. ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون. قل تربصوا، جواب دلوایا گیا ہے نبی ان سے کہیے کرو انتظار، کرتے رہو انتظار. تربصوا فإنی معکم من المتربصین. اس میں بڑا جلال اور دھمکی کا انداز ہے، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. مجھے بھی انتظار ہے کہ کب تمہاری رسی جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو کہ ڈھیلا کرتا جا رہا ہے، کب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے. مچھلی کو جب کانٹا لگ جاتا ہے تو شکاری پہلے رسی کو ڈھیل دیتا ہے، پھر وہ کھینچتا. تو یہ ڈھیل ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے. میں بھی منتظر ہوں کہ کب تک تمہارے اس اعراض اور انکار اور استہزاء اور تمسخر، اس کے باوجود وہ عذاب جو ہے تم سے روکا رکھا جا رہا ہے، کب تک ایسا ہے. تم بھی انتظار کرو. فتربصوا فإنی معکم من المتربصین. تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ام تعمرہم احلامہم بہذا. یہ بات آئی ہے وہ جس کا میں اشارہ کر رہا تھا. ایک عجیب سوال کیا گیا ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں نا سرچنگ کوسچن. پیئرسنگ آئیز کے ساتھ جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سوال کرتے ہیں، وہ جھنجھوڑنے والی بات ہوتی ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے دروں بینی پر، اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. ام تامرہم احلامہم بہذا. کیا اس بات کا انہیں ان کی عقلیں حکم دے رہی ہیں؟ اب ہم قوم طاغون، یا یہ ہے سرکش لوگ، بڑھ جانے والے لوگ، حدود سے تجاوز کر جانے والے. وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو پرورٹڈ نیچر ہے، عقل جو ہے الٹی ہو گئی ہے، مت ماری جا چکی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے، کیا واقعی ان کی عقلیں یہ بتا رہی ہیں؟ اس میں در حقیقت استفہام انکاری ہے کہ ہرگز نہیں. جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بے بنیاد بات کر رہے ہیں. یہ اتنے پاگل نہیں ہیں، اتنے کودن نہیں ہیں. نہ ابو جہل اتنا احمق تھا، نہ ولید بن مغیرہ اتنا احمق تھا. بڑے سمجھدار لوگ تھے، ہوشیار لوگ. تو کیا ان کی عقلیں ان سے یہ کہہ رہی ہیں؟ کیا ان کی عقلوں نے یہ حکم لگایا؟ ام تامرہم احلامہم بہذا. یہ در حقیقت جسے کہتے ہیں استفہام انکاری. بظاہر سوال ہوتا ہے، حقیقت میں انکار اور تردید پیش نظر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. تو اب ایسا نہیں ہے تو بات دوسری ہے، یعنی ام ہم قوم طاغون. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں. ماننے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، نبی کو مطاع ماننا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، حکم ماننا پڑے گا. یہ ماننے کو تیار. انسان کے لیے یہ بات جان لیجئے، میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے، اس معاملے میں واقعہ یہ ہے، ہمارے لیے یہ مسئلہ اتنا ذاتی امتحان کا نہیں ہے جتنا کہ اس وقت کے لوگوں کا تھا جو حضور کے زمانے میں موجود تھے. ہم سے جب کہا جاتا ہے رسول کی اطاعت کرو، تو رسول اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر تھے، جانتے ہیں کہ وہ بنی آدم میں سے تھے، لیکن وہ گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے رسول بھی ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ ہے. لہذا اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی. وہ جو ذاتی ایک ہو جاتی آزمائش جو ابو جہل کے لیے تھی، یہ محمد، یہ بنی ہاشم کا ایک فرد، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، یہ جو ہمارے ہاں رہا مفلس و قلاش، جو بھیڑے بکریاں چراتا رہا لوگوں کی ٹکوں کے، بس حضور کے اپنے الفاظ نہیں، بے قراری، میں تو چراتا رہا ہوں قریش کی بھیڑے بکریاں. پھر یہ کہ آج اگر کچھ کھانے کو ملا ہے، اس کو سوکھا ہو گیا پنجابی کی زبان میں، تو بھی بیوی کے دھن سے ہم اس کے سامنے سر جھکا. اس کا کہنا یہ جو ذاتی ایک امتحان ہے انا کا، یہ انا کا امتحان آسان نہیں ہے، بڑا کٹھن امتحان. اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے، ہم جیسا انسان ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس چودراہٹیں ہیں، ہمارے پاس منصب ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں ہیں. لوگ ہمیں مانتے ہیں کہ ہم ہیں قائد اور ان کے
سید اور یہ آ جائے، ان کو ہم کیسے مانیں؟ تو یہ جو ایک پرسنل سیکریفائس ہے، اپنی انا کی سیکریفائس، اپنی ذات کی نفی کرنا، یہ بڑا کٹھن امتحان۔ اب اس میں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں چوٹی پر نظر آتے ہیں ابو بکر صدیق، جس طرح انہوں نے اپنی شخصیت کی نفی کلی کی، جس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں فنا فی الرسول، کہ وہ فنا فی الرسول کا لفظ بتمام و کمال اگر کسی شخص پر راست آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حالانکہ ابو بکر بھی کسی اعتبار سے دنیاوی اعتبارات جو دو لوگوں کو جو نظر آتے ہیں اعتبارات، ان میں تو کم نہیں تھے حضور سے، بہت بڑے تاجر تھے، سرمایہ دار تھے، قریش کا منصب تھا ان کے پاس، قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے، خون بہا کتنا ہوگا، اور قبائلی زندگی میں اس سے زیادہ سینسٹیو ایشو اور کوئی نہیں۔ تو اس منصب کے باوجود جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا قدموں میں محمد رسول اللہ کے، یہ ہے اصل میں ان کے رتبے کی بلندی کا اصل راز۔ تو یہ چیز جو ہے در حقیقت ہم قوم طاغون، سرکش لوگ، مغرور لوگ، متکبر لوگ، جو کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، کسی کی بات کیوں مانے، کیوں کسی کے سامنے لچک اپنے اندر پیدا کرے، یہ ہے اصل سبب جس کی وجہ سے وہ مان نہیں رہی۔ ورنہ در حقیقت ان کی عقلیں ان سے یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ ان کی عقل خود ماتم کر رہی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ضمیر خود ملامت کر رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مجنون کہہ رہے، تم نے انہیں شاعر قرار دے دیا، تم نے ان پر کہانت کی تہمت چست کی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ اس مغالطے میں ہے، ام تامرہم احلامہم بہذا، یہ تو استفہام انکاری ہوا، اور ام ہم قوم طاغون، یہ استفہام تقریری ہوا۔ استفہام انکاری، استفہام تقریری، کسی شے کو مقرر کر دینا اس بات کے لیے، یہ استفہام تقریری ہے۔ تو ایک جملے میں ایک آیت میں دو استفہام ہے، لیکن دونوں کی نوعیت، دونوں کا جو ہے قسم مختلف ہے۔ ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے؟ تقول قول سے باب تفعل ہے، اور تفعل کا خاصہ ہے تکلف، تکلف خود بھی باب تفعل میں، کوئی محنت کر کے، جیسے شاعری آپ کو معلوم ہے دو قسم کی ہے، ایک فطری شاعر ہوتے ہیں جنہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ کہ ڈھلے ڈھلائے شعر جو ہے وہ جیسے کہ نازل ہو رہے ہو، اور ایک وہ ہیں جو پہلے کاغذ لے جائیں گے، بیٹھیں گے، پھر اس میں قافیوں کو پہلے لکھ لیں گے کہ یہ قافیے آ سکتے ہیں اس میں غزل میں، اب ان قافلوں کو کس طریقے سے چست کریں، ایک ایک وہ ہو گیا ہے مصرع، اب دوسرا مصرع کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے وہ تکلف۔ ایک شاعر ہو جس کے اندر کے آمد ہوتی ہے، اور ایک شاعر وہ ہے کہ جس میں آورد ہوتی ہے، بڑی محنت کر کے جوڑ جاڑ کر ادھر ادھر سے کچھ، پھر اس کی وہ تصحیح کرتے پھریں گے، پھر ادھر سے چھیلیں گے، ادھر سے تراشیں گے، تب کہیں بمشکل کوئی شعر موضوع ہوگی۔ اقبال کا وہ واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو سنا دوں۔ ڈاکٹر یوئنگ جو تھے پرنسپل ایف سی کالج کے، جن کے نام پر یوئنگ ہال ہے نیلا گنبد پر، انہوں نے کسی دعوت میں جمع تھے تو علامہ سے یہ کہا کہ کیا بھی میں نے سنا ہے کہ وربل ریولیشن کے قائل ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ وحی باللفظ کے قائل نہیں ہے، وحی بالمعنی کے قائل ہے۔ وحی بالمعنی کیا ہے کہ ایک مفہوم اترتا ہے، مفہوم کو الفاظ خود وہ شخص جس پر وحی ہوئی ہے ان الفاظ کا جامہ وہ پہناتا ہے۔ تو مفہوم خدا کی طرف سے ہوا، الفاظ خدا کے نہیں ہوتے، بلکہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی، ان کے پاس 4 انجیلیں ہیں، بلکہ وہ تو 104 ہیں، ان میں سے جنہیں وہ کینونیکل مانتے ہیں وہ بھی 4 ہیں، اور چاروں میں الفاظ جدا ہیں، فقرے جدا ہیں، مفہوم جدا، وہ ترتیب جدا ہے۔ تو سوال پیدا ہو گیا نا کہ یہ کون سی ان میں سے وحی شمار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وحی تو ایک ہی تھی، اور یہ بھی نوٹ کیجئے معلومات کے درجے میں ہے، وہ تو چونکہ حضرت مسیح کو تو خود خدا مانتے ہیں،
تو مسیح کو وہ ریسیپینٹ آف ریویلیشن نہیں مانتے، بلکہ اپوسلز کا لفظ ان کے لیے ہے، حواریین کے لیے ان کے ہاں ہے. دیور دی اپوسلز، یعنی نبی کے درجے میں تو حواریین ہوئے، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام تو خود خدا ہے، خدائی کا ایک جز ہے، اقانیم ثلاثہ میں سے کہ قرون وہ ہے. تو اب جو وحی کی حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو، وہ وحی بالمعنی تھی، ہر حواری نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا. اس وجہ سے یہ مختلف اناجیل ہے، یہ ملٹیپلسٹی جو ہے اناجیل کی ہے اس وجہ سے. اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں کہ وہ وحی باللفظ کے کسی درجے میں اقرار نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں وحی بالمعنی ہوگی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے، یہ کلام اللہ کا ہے. وحی جو ہے صرف بالمعنی نہیں ہے بلکہ باللفظ. اس پر اس نے کہا کہ ایک بات، آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کر میں نے سنا ہے کہ آپ بھی وحی باللفظ کے قائل ہیں. یہ تو بڑی ہی عامیانہ سی بات ہے اس کے خیال میں. علامہ نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ بڑا پیارا تھا، اس لیے کہ خاموش کرنے والے جوابات میں سے الاجوبۃ المسکتہ ان میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا. علامہ نے یہ فرمایا کہ جی میں بالکل قائل ہوں وحی باللفظ کا، لیکن میرا تو تجربہ ہے کہ مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ بالکل ان الفاظ کے ساتھ اترتا ہے. میں لاکھ بعد میں الفاظ بدلنا چاہوں بدل نہیں سکتا، تو میرا تو اپنا تجربہ ہے. تو کہاں میں اور کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب میرے اشعار کا معاملہ یہ ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو لاکھ درجے زیادہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں، صرف مفہوم نازل نہیں ہوا. اچھا خیر، یہاں بات ہو رہی تقولہ، تو تقول قول سے باب تفاعل ہے، تکلفاً کچھ کہنا. ام یقولون تقولہ، اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ ہے قرآن کی طرف. کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود موضوع کر لیا ہے، جوڑ لیا ہے، کچھ اس کو کمپوز کیا. دیکھیے انگریزی کا لفظ جو ہے اس جوڑ کے لفظ کے حوالے سے میرے ذہن منتقل ہوا. کمپوزیشن، کمپوز کرتا ہے، الفاظ کو جوڑ کے جملے بناتا ہے، جملوں کو جوڑ کے پیرے بناتا ہے، پیروں کو جوڑ کے ایک مقالہ بناتا ہے، مضمون بناتا ہے. انشائیہ، یہ اس کا ایسے بن گیا. تو کمپوزیشن کیا ہے؟ composing the sentences and words into sentences, sentences into paras. تو انہوں نے خود کمپوز کر لیا ہے، خود جوڑ لیا ہے.